یہ کارنامہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ ان کے اخلاص کا پیکر ہے اور نیت خالص جس کو انہوں نے اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے دوام عطا فرمایا۔ اور جب سے یہ کتاب وجود میں آئی اور یقین ہے کہ الی یوم القیامہ انشاءاللہ اس کے دمدمے بلند رہیں گے اور کائنات کے اندر اس کی آواز گونجتی رہے گی۔ یہ قرآن کی آواز ہے، یہ حدیث کی آواز ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ خود اس آواز سے اور اس علم سے اور اس حدیث سے اور اس قرآن سے جو وابستہ ہو گئے، حق تعالیٰ جل مجدہ نے انہیں کائنات کے اندر دوام عطا فرمایا، وہ امر ہو گئے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ان کو دوام اور ابدیت حاصل رہے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر دار و مدار ہے ہماری تمام زندگی کا۔ سیدنا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰن نے یہاں پر ابواب و تراجم، اس امام بخاری کی اس کتاب کے ابواب و تراجم پر قلم اٹھایا، آغاز ہی میں لکھا کہ اس کتاب کے نام کا ایک جز الجامع ہے، اور پھر گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ سیدنا امام بخاری کی فقط کوشش یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کو جمع کر دیا جائے، بلکہ جناب سیدنا امام بخاری نے پوری اسلامی سیرت، ایک مسلمان کی پوری زندگی، معاشرہ اور اس کے اندر کس انداز سے رہنا، رہائش اور اس کے اندر معاشرت کس انداز سے اختیار کرنا، تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہیں۔ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خارجہ پالیسی بھی ملے گی، آپ کو محلے کی زندگی بھی ملے گی، آپ کو شہر کی زندگی بھی ملے گی، آپ کو گھر کی اور اہل خانہ کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزارنا ہے وہ بھی ملے گی۔ عالمی طور پر آپ کے نظریات کیا ہونے چاہیے اس کی جانب رہنمائی ملے گی۔ گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جوانب کے اندر اور تمام اطراف کے اندر رہنمائی فرمائی ہے اور مکمل ترین طریقے کے اوپر۔ اسی طریقے پر سیدنا امام بخاری نے فقط یہ نہیں کہ حدیث کی ایک کتاب یا سیرت کا نقشہ کھینچا ہو اور دستور زندگی اس میں بیان کیا گیا، بلکہ لکھا حضرات محققین نے کہ تقریباً 6 لاکھ احادیث کے مجموعے سے انتخاب کیا امام بخاری نے، اور انتخاب کرنے کے بعد 4,500 صحیح ترین احادیث کو پیش کیا ہے، اور احادیث کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تقریباً 6,500 فقہی مسائل کو بھی استنباط کیا اور اس کتاب کے اندر درج کیا۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ یہ فقہ کی بھی اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ خود فقیہ ہیں، مجتہد کے درجے کے اوپر سیدنا امام بخاری فائز ہیں، لہذا اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ذکی ہیں، ذہین ہیں، رئیس الاذکیاء ہیں، امام المحدثین ہیں۔ جب کوئی رائے اختیار کرتے ہیں، فقہی رائے، تو آپ نے پڑھا، آپ پڑھ کر آئے ہیں اور آپ اب بصیرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو پورا مکمل اطمینان حاصل ہے کہ جس رائے کو اختیار کرتے ہیں اس رائے کے اوپر دلائل و براہین کا انبار لگاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں، حضرات ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار پیش کرتے ہیں۔ پھر دوسری جانب میں بار بار جا بجا جگہ جگہ حدیث کے اندر آنے والے الفاظ، نامانوس الفاظ عربی، ان کی تحقیقات پیش کرتے ہیں۔ لغت کا ایک بڑا سرمایہ اور ایک بڑا حصہ حل کر دیا سیدنا امام بخاری نے۔ پھر آگے چلیے، مغازی ہیں، سیر ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، مغازی اور اسی طریقے پر دوسری چیزوں کی، گویا کہ ایک بہترین مورخ بھی ہیں۔ تو کتنی چیزیں، کتنے عنوان اور کتنے علوم اس کتاب کے اندر سیدنا امام بخاری نے جمع کیے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی علم سے مشغلہ رکھنے والا کوئی بھی شخص، وہ طالب علم ہو، معلم ہو، محدث ہو یا متعلم ہو، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاص، تقویٰ، خشیت اور رضائے الہی کے حصول کی نیت وہ اپنے عروج کے اوپر ہے۔ حق تعالیٰ جل مجدہ کی سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو گئے۔ دیکھو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور سیدنا اسماعیل ان کے فرزند ہیں، جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پر کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ دعائیں لب کے اوپر ہیں، مقبول ترین دعائیں۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنے عرصہ ابراہیم کی تعمیر کو گزر گیا، تاریخ اس کی صحیح طور پر تعین نہیں کر سکتی، مگر دنیا دیوانہ وار ہے۔ وارستگی کے عالم میں بیت اللہ کے گرد اور اس کے چہار جانب چکر لگا رہی ہے۔ یہ باپ بیٹے کا اخلاص ہے، جس اخلاص نے اس کعبۃ اللہ کو وجود بخشا۔ پھر ارشاد فرمایا حق تعالیٰ جل مجدہ نے کہ روزہ میرے لیے ہے، جس نے روزہ رکھا گویا کہ اس نے میرے لیے میرے حکم کی تعمیر کی، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آپ نے دیکھا اور پڑھا بدر کے موقع پر اصحاب بدریین اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لعل اللہ تعالیٰ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم، کہ اللہ تعالیٰ نے بدریین سے کی جانب مخاطب ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری پیغمبر کے لیے وہ قربانی دی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو چاہے تم کرنا، تمہاری نجات اور تمہارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی آئے ہیں ایک موقع پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسجد نبوی میں، آپ نے اپیل کی ہے چندے کی اور آپ نے طلب کیا ہے، تعاون طلب کیا اپنے صحابہ سے۔ عثمان غنی لائے ہیں، حدیث میں ہے عثمان غنی نے لا کر ڈھیر لگا دیا پیغمبر کے سامنے، اور پیغمبر اس ڈھیر کے اندر اپنے دست مبارک چلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ گویا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جس نے جو عمل کیا، خدا تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر اپنی جانب سے وہ چیز عطا فرمائی کہ اس چیز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں الامان الحفیظ، ابھی یہاں پر آپ کے سامنے ادارے کے ذمہ دار اور ہمارے مفتی مولانا احسان صاحب نے بیان کیا اور آپ کے سامنے دیگر اساتذہ کی تقریریں ہوئی۔ یہ اسی دارالسلف کے ڈلے ڈلائے سکے کون کہہ سکتا تھا 20 سال پہلے اور 25 سال پہلے کہ یہاں پر یہ مجمع ہوگا؟ واقعتاً انہوں نے یاد دلا دی اور یاد دلایا کہ یہاں محدثین حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب کشمیری اور پھر وہ مجمع حضرت کے ساتھ حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کی سرپرستی و رہنمائی کے اندر ایک پوری جماعت تھی۔ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو اس جگہ پر آ کر بیٹھے اور ان احوال میں، ان حالات میں کہ تصور نہیں ہو سکتا۔ موقع ہے دل کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ بیان کیا جائے کہ کس دور میں اور کس طریقے پر آ کر بیٹھے۔ یہاں پر نہ یہ دارالحدیث تھی، نہ یہاں پر یہ دارالطلبہ تھا، نہ یہاں پر کوئی ایک عمارت تھی، جنگل تھا قطعاً۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ یہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر تشریف لائے زمین کے معائنے پر کے لیے حضرت صدر محتمم حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب ان کی معیت میں، تو جنگلی جانور یہاں پر تھے۔ یہاں پر اتنے عظیم الشان اور بڑے سانپ نکلے ہیں کہ جن کو قابو کرنا مشکل ہے۔ یہاں پر ہاڑ کھانے والے مردار وہ یہاں پر موجود تھے۔ کوئی تصور نہیں تھا کہ یہاں پر اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے اکابر کا خلوص تھا، ان کی نیک نیت ہی تھی، ان کا اخلاص قلب تھا، ان کا نیک عمل تھا ہمارے بزرگوں کی۔ آج ہمیں حضرت صدر محتمم صاحب کی نیک دعائیں قبول ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ نے چمک دیکھی۔